بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. کل ہم نے جہاں پر بات کی تھی وہ بات ہوئی تھی قتال کا تیسرا معنی اس کا رد کیا تھا کہ رشتہ داروں سے تو صلہ رحمی ہونی چاہیے تو ان کے قتال کرتے، اور پھر اس کے بعد اس کے ضمن میں یہ بات کی تھی کہ صرف رشتہ داروں کی بات نہیں بلکہ قریب ترین رشتہ دار بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہوں تو تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دو. اور پھر بات یہ ہوئی تھی کہ تمہارا اصل اعتماد بھی اللہ پر ہونا چاہیے، ان رشتوں پر بھی نہیں ہونا چاہیے اور اپنی کثرت پر بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کی ایک مثال ذکر ہوئی تھی غزوہ حنین کی. آج تو ہمارا مضمون شروع ہو رہا ہے، یہ شروع ہو رہا ہے قتال کے چوتھے مانع کا رد. قتال کا چوتھا مانع یا جس کو مانع سمجھا جا سکتا ہے، جو وہم پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کا رد، اس کا جواب. اور اسی طرح کفار سے برات کا چونکہ اس صورت کے شروع میں اعلان کیا گیا ہے، صورت کا دعویٰ بھی یہی ہے، تو اس براعت کا ایک طریقہ بھی ذکر کیا جائے گا اس آیت میں. ٹھیک ہے، تو اس آیت کے اندر ایک تو براعت کا ایک طریقہ ہے کہ وہ براعت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ ایسا کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ قتال کے ایک مانع کا رد کیا جائے گا، اس کا جواب دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرکین تو ہیں ہی نجس، پلید. تو جب وہ پلید ہیں تو فلا یقرب المسجد الحرام، تو وہ قریب مت رکھیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، ان کے اس سال کے بعد، اس سال کے گزر جانے کے بعد، اس سال کے بعد کو مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو مسجد حرام کے قریب مت آنے دو. تو یہاں پر براعت کا جو میں نے کہا کہ ایک طریقہ ذکر ہوگا، تو وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ادھر آیت کے اندر لفظ استعمال ہوا المسجد الحرام، تو یہاں پر مسجد حرام سے مراد حرم مکہ ہے. حرم، پورا جو حرم ہے وہ پورا حرم مراد ہے. بعض دفعہ مسجد الحرام کا لفظ بول کے صرف مسجد مراد ہوتی ہے، بعض دفعہ صرف بیت اللہ مراد ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ پورا حرم مراد ہوتا ہے. پورا حرم، حرم جو ہے وہ اس کی حدود متعین ہے، اور پورا مکہ جو ہے وہ حرم میں نہیں ہے، مکہ کا کچھ حصہ حرم سے باہر بھی ہے، اور بہرحال اس کی جو حدود ہیں وہ متعین ہے. اب بھی جو ہے وہ سعودی حکومت نے وہاں پر جو ہے وہ نشاندہی کی ہوئی ہے حرم کا جو حصہ ہے اس کی. تو فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرکین کے لیے اس حصے میں داخل ہونا درست نہیں ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، ان کو ادھر داخل ہونے نہیں دینا چاہیے. اور یہاں پر جو کہا کہ انما المشرکون نجس، اس سے مراد ظاہری نجاست نہیں ہے. ظاہری نجاست مطلب جو کپڑے کو لگی ہو یا انسان کے جسم کو لگی ہو تو اسے دھونا پڑتا ہے، اور اگر لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی. یہاں وہ ظاہری نجاست مراد نہیں بلکہ باطنی نجاست مراد ہے، معنوی نجاست مراد ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک اور کفر. یعنی کہ مشرک اور کافر جو ہے یا شرک جو ہے وہ جتنا مرضی اس کو دھلا کے اور صاف ستھرا کر کے نئے کپڑے پہنا کے اور اوپر پرفیوم چھڑکا ہو، تو بظاہر دیکھنے میں وہ کتنا ہی صاف نظر کیوں نہ آ رہا ہو، بظاہر دیکھنے میں اس سے کتنی خوشبو کیوں نہ آ رہی ہو، وہ معنوی طور پہ، باطنی طور پہ وہ نجس ہے، کیونکہ شرک ایک نجاست ہے اور توحید جو ہے وہ طہارت ہے، طہارت اور پاکیزگی ہے. اور اسی طرح سنت جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی ہے اور صفائی ہے، اور بدعت ہے اللہ کے نبی کی نافرمانی اور اس کی مخالفت ہے، یہ نجاست ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ جب یہ حکم دیا کہ مشرکین
مشرکین حرم میں داخل نہ ہو سکیں، ایک سوال پیدا ہوا، ایک معنی ذہن میں آیا کہ اچھا مشرکین سے تو ہمیں مال ملتا ہے، مشرکین کے ساتھ تو جب ہم تجارت کرتے ہیں حج کے موقع پہ، پورے عرب سے مشرکین آتے ہیں، حج کے موقع پہ تجارت ہوتی ہے تو ہمیں مال ملتا ہے، اگر مشرکین کو روک دیا، مشرکین سے قتال کرنا شروع کر دیا، تو ہم قتال کریں گے یا تجارت کریں گے؟ تو جب تجارت نہیں کریں گے تو مال کیسے ملے گا؟ اس کا جواب دیا اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو عیلتاً فقیری سے، اگر تم فقیر ہونے سے ڈرتے ہو تو فقیر ہونے سے مت ڈرو، فقیر ہونے سے مت ڈرو، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ ضرور تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، انشاء اگر وہ چاہے گا، تو ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم بھی رکھتا ہے اور خوب حکمت والا بھی ہے۔ تو یہاں پر پہلے براعت کا ایک طریقہ ذکر کیا، اور پھر اس طریقے پر جو اشکال اور سوال وارد ہوتا تھا، جب مشرکین کو آنے نہیں دیں گے تو تجارت کیسے ہوگی، تجارت نہیں ہوگی تو مال کیسے ملے گا، ہمیں تو فقیری آ لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم فقیری سے مت ڈرو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ مت سمجھو کہ اگر کفار سے تجارت نہیں کریں گے، مشرکین سے، اور ان کو مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حرم میں آنے نہیں دیں گے، تجارت کیسے ہوگی اور مال کیسے ملے گا؟ یہ مت سوچو، بلکہ تمہیں غنی کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 29 سے، یہ جو آیت نمبر ہم نے پڑھی ہے پیچھے، آیت نمبر 28، یہاں پر سورت کا جو پہلا حصہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، سورت کا پہلا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 28 پر ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے بات کی تھی پہلا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 28 تک ہے، یہاں پر آیت نمبر 28 کا اختتام ہوا، اور اس حصے کے اندر 3 قسم کے مشرکین کا تذکرہ ہوا ہے، اور قتال کے 4 موانع کا رد ہوا ہے، قتال کے 4 موانع جو پیدا ہو سکتے تھے ذہن میں، ان کا جواب دیا گیا ہے، اور قتال کی علتیں بتائی ہیں کہ قتال کیوں کرنا چاہیے، قتال کیوں کرنا چاہیے، ان کا ذکر ہوا ہے، اور ترغیب الی الجہاد ہے۔ تو یہ اس حصے کے اندر ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد جو سورت کا دوسرا حصہ ہے وہ آیت نمبر 29 سے شروع ہو کر آیت نمبر 37 تک ہے، آیت نمبر 29 سے شروع ہو کر آیت نمبر 37 تک ہے، اور اس حصے کے اندر اہل کتاب کا تذکرہ ہوگا، جس طرح کہ ہم نے سورت شروع میں بتایا تھا کہ سورت کے پہلے حصے میں مشرکین کا تذکرہ ہوگا، دوسرے حصے میں اہل کتاب کا، تیسرے حصے میں منافقین کے اوصاف اور ان کے عیب عیوب بیان ہوں گے، اور چوتھے حصے میں کیا تھا، مومنوں کی صفات بیان ہوں گی۔ تو یہ دوسرا حصہ جو شروع ہو رہا ہے اس کے اندر اہل کتاب تذکرہ ہوگا، اور اہل کتاب سے قتال کرنے کی وجوہات کا تذکرہ ہوگا، اہل کتاب سے قتال کرنے کی وجوہات کا تذکرہ ہوگا۔ مشرکین کی بات ہو گئی، اب اہل کتاب کی بات شروع ہوگی۔ تو آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے قتال کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کے کچھ اسباب بھی ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ ہی وہ حرام جانتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ اتباع کرتے ہیں سچے دین کی، اور یہ جو الذین ہیں، یہ جو الذین ہیں جن سے قتال کرنا ہے، اس کا بیان کیا ہے، من الذین اوتوا الکتاب، یہ وہ لوگ جو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، جن کو کتاب دی گئی ہے ان لوگوں میں سے، اور یہ قتال کس وقت کرنا ہے، یہاں تک کہ یعطوا الجزیۃ، یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے لگیں، عن یدن، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ ذلیل و خوار ہوں، اس حال میں کہ وہ کمزور ہوں۔ تو اس آیت کے اندر سب سے پہلے تو اہل کتاب سے قتال کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے اسباب بیان ہوئے ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے
وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، دوسرا سبب یہ ہے کہ آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں لاتے، اور اسی طرح ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے، اور اسی طرح ولا یدینون دین الحق، دین کی اتباع نہیں کرتے۔ یہ جو بیان ہوئی ہیں، سارے اوصاف جو بیان ہوئے ہیں، یہ دراصل قتال کے اسباب ہیں۔ ان سے قتال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان سے قتال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ قاتل الذین، جس طرح بعد میں کہا کہ الذین اوتوا الکتاب، جس طرح یہاں پر کہا کہ الذین اوتوا الکتاب، اگر کہہ دیا جاتا قاتل الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، بات تو پوری ہو جاتی، ہم تو پورا ہو جاتا کہ اہل کتاب سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ دینے لگیں اور جب تک وہ ذلیل و خوار نہ ہو۔ تو لیکن یہاں پر جو ہے وہ ان کے اوصاف ذکر کی ہیں۔ ان کے اوصاف ذکر کرنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے، اصل میں یہ جو اوصاف ہیں یہی سبب ہیں ان سے قتال کا حکم دینے کے، ان سے قتال کا حکم جو دیا گیا ہے اس کے اسباب یہی ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر جو اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، ان اوصاف کا تذکرہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اصل میں جو اہل کتاب سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، اس قتال کے اسباب جو ہیں وہ یہ اوصاف ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اگر یہ بات کہہ دی جائے قاتل الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، اہل کتاب سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگ جائیں اور وہ ذلیل و خوار ہوں، تو بات مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو اوصاف کا تذکرہ ہوا ہے کہ الذین لا یؤمنون باللہ، نہ وہ اللہ پر، ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اور رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، حق دین کا اتباع نہیں کرتے۔ یہ اوصاف جو ذکر کیے ہیں، چار اوصاف ہیں۔ پہلا وصف کیا ہے؟ اللہ پر ایمان نہ رکھنا۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنا۔ تیسرا وصف اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ سمجھنا، اور ولا یدینون دین الحق، چوتھا وصف ہے کہ حق دین کا اتباع نہیں کرتے۔ تو حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، تو اس آیت کے اندر، اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ اہل کتاب سے جو قتال ہے، اہل کتاب سے جو قتال ہے، اس کا مقصد ان کو زمین سے ختم کرنا نہیں ہے۔ اہل کتاب سے قتال کا جو مقصد ہے ان کو کمزور کرنا ہے، ان کو کمزور کرنا ہے۔ اگر وہ دارالاسلام میں رہیں اور جزیہ دیں، اور یا پھر دارالاسلام سے باہر ہوں لیکن مسلمانوں سے جزیہ دینے کی وجہ سے صلح کر لیں، یا مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں وقتی طور پہ، یا مستقل طور پہ جزیہ دینے کا جو ہے وہ اقرار کر لیں، تو ان سے پھر قتال کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اہل کتاب سے قتال کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، وہ کمزور ہوں اور یعنی کہ ذلیل ہوں، اور یہ نہ ہو کہ ان کو عزت حاصل ہو مسلمانوں کی طرح، اور ان کو جو ہے وہ کمزور کرنا مقصد ہے، کفر کو کمزور کرنا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسی مضمون کا تتمہ ہے کہ ان کے مزید اعتقادات کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ قتال ہونا چاہیے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ یہودیوں کا اعتقاد تذکرہ کیا، چونکہ یہود بھی اور جو نصارہ ہیں یہ دونوں ہی اہل کتاب میں شامل ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ اصل میں جو یہود تھے ان سے تورات تو کافی پہلے ہی گم ہو گئی تھی، تورات کا انہوں نے جو ایک نسخہ بنا رکھا تھا اور اس کی حفاظت کرتے تھے، وہ تورات ان سے کھو گئی تھی، ان سے گم ہو گئی تھی۔ تو جب کافی عرصے کے بعد عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، تو یہودیوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں تورات جو ہے وہ کہیں سے ڈھونڈ کر دیں۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تورات کا علم دیا، اور پھر یہ تورات جو ہے وہ لکھواتے تھے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو۔ جب انہوں نے یہودیوں کو تورات جو ہے وہ لکھوائی اور زبانی پڑھ کر سنائی، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہی الہ ہیں، یا یہ الہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو جس طرح باپ کا اثر بیٹے میں ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا اثر ظاہر ہوا ہے، تو اسی لیے تو یہ ان کو ہر چیز کا علم ہے اور یہ ہمیں تورات لکھوا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ غلط عقیدہ ذکر کیا۔ وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔
وقالت النصارى، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ ان کے غلط اعتقادات کو جو تذکرہ کیا ہے یہ بھی قتال کے اسباب میں سے ہے، اہل کتاب سے قتال کے اسباب میں سے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ان دونوں گروہوں نے کہی ہے، یہود کا یہ قول کہ عزیر ابن اللہ اور نصارہ کا یہ قول کہ المسیح ابن اللہ، یہ باتیں جو ہیں ذالکا، یہ باتیں قولہم، ان کا قول ہے بافواہہم، بس اپنے منہ سے، یہ باتیں بس انہوں نے اپنے منہ سے کر دی ہیں. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ان باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس ان کے منہ کی بات ہے. اور یضاہئون، یہ مشابہت کرتے ہیں، برابری کرتے ہیں، مشابہت کرتے ہیں کن کے؟ قول، ان لوگوں کے قول کے کہ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، من قبل، ان سے پہلے. اس طرح کی باتیں کر کے یہ ان لوگوں کے قول کی مشابہت کرتے ہیں جو ان سے پہلے کافر گزر چکے ہیں، جو یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. ان کا قول بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ان کافروں کا جو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ اہل کتاب ہونے کے باوجود جب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک گروہ عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہا ہے، ایک گروہ جو ہے وہ مسیح کو عیسیٰ کا اللہ کا بیٹا قرار دے رہا ہے، تو باوجود اہل کتاب ہونے کے، باوجود آسمانی کتاب کا حامل ہونے کے، یہ باتیں ان لوگوں کی طرح کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر گزر چکے ہیں. تو قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے، اللہ ان پر لعنت کرے. یہ بد دعا ہے، تو بد دعا والا جملہ ہے قاتلہم اللہ. عربی زبان کے اندر جب دعا یا بد دعا دینے کے لیے فعل ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے، بد دعا یا دعا دینے کے لیے بھی فعل ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح آپ جب کسی کا نام لیتے ہیں، کسی فوت شدہ کا، تو آپ کہتے ہیں رحمہ اللہ، رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے. حالانکہ رحمہ فعل ماضی ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے رحم کیا تھا، لیکن جب اس جملے کو ہم دعائیہ معنی میں استعمال کرتے ہیں تو تب اس کا معنی ہوتا ہے اللہ ان پر رحم کرے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح بد دعا اور دعا دونوں جو ہیں وہ فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو قاتل ویسے تو فعل ماضی ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی بد دعا کا ہے، تو اس کا معنی پھر کس طرح ہوگا؟ اللہ ان پر لعنت کرے. انا یؤفکون، یہ کدھر پھرے جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کدھر پھرے جاتے ہیں، ان کو یہ کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اللہ ان پر لعنت کرے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس آیت کے اندر بھی کچھ اسباب قتال ذکر ہوئے، جس طرح وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ بھی ایک اہل کتاب سے قتال کا سبب ہے. اسی طرح وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ بھی اہل کتاب سے قتال کا سبب ہے. اسی طرح ان کا بلا دلیل ایسی باتیں کہنا، ذالک قولہم بافواہہم، یہ بھی ایک سبب ہے. اسی طرح ان کا اپنے سے پہلے والے کفار سے مشابہت کرنا، ان کی جس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ بھی ان سے قتال کا سبب ہے. تو آخر میں بد دعا ذکر کی اور اللہ تعالیٰ کی ان پر جو ہے وہ لعنت ذکر کی. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے، یہ کدھر پھرے جاتے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد ان کے جرائم میں سے ہی جو ہے وہ اسباب قتال کا تذکرہ ہی چل رہا ہے. ان کا ایک اور جرم ذکر ہوگا کہ انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو وہ درجہ دے رکھا تھا کہ وہ ان کے لیے جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے یہ اس کو حلال مان لیتے تھے، اور جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے تھے یہ اس کو حرام تسلیم کر لیتے تھے. تو کسی مخلوق کو یہ حیثیت دینا کہ وہ مستقل بذات تشریع کر سکتی ہو، وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے، یہ اس کو رب بنانے کی طرح ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ گویا کہ آپ نے اس کو رب بنا لیا، آپ نے اس کو اللہ کی ربوبیت میں شریک کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس جرم کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم، انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو، احبار اور رہبان میں کئی فرق علماء بیان کرتے ہیں، اور لیکن موٹی سی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ دونوں ہی ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں. اور ویسے ایک اور معنی جو کہ لفظ کے اعتبار سے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ احبار سے مراد ان کے علمی لوگ ہوتے ہیں، علمی لوگ، اور رہبان سے مراد ان کے صوفی لوگ یا جو عبادت گزار قسم کے، عابد قسم کے لوگ.
تو وہ مراد ہوتے ہیں۔ تو احبار و رہبان سے ویسے مجموعی طور پہ مراد ان کے وہی مذہبی پیشوا ہیں، کیونکہ اسی طرح کے لوگ یا تو علمی قسم کے لوگ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، یا بہت عابد اور زاہد قسم کے نیک قسم کے لوگ اور چلہ کشی کرنے والے اس طرح کے لوگ یہ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کا تذکرہ کیا۔ اور اتخذوا، ان اہل کتاب نے بنا رکھا ہے احبارہم و رہبانہم، اپنے احبار اور اپنے رہبان کو کیا بنا رکھا ہے؟ اربابن، ارباب بنا رکھا ہے، رب بنا رکھا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ ان کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ اور کس کو؟ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو، اور عیسیٰ کو جو کہ مسیح کو جو کہ مریم کے بیٹے ہیں۔ اور حالانکہ انہوں نے ان کو اپنے احبار و رہبان کو یا مسیح ابن مریم کو رب بنا رکھا ہے، حالانکہ وما امیرو، اور نہیں یہ حکم دیے گئے تھے، یہ حکم تو نہیں دیے گئے تھے، الا، مگر اس چیز کا حکم دیے گئے تھے کہ لیعبدوا، کہ یہ عبادت کریں، الہا واحدہ، ایک ہی الہ کی۔ ان کو حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ صرف اکیلے الہ کی عبادت کریں جو اللہ ہے، لیکن انہوں نے احبار و رہبان کو بھی رب بنا رکھا ہے، عیسیٰ ابن مریم کی بھی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بھی ربوبیت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو حالانکہ حکم تو انہیں یہ دیا گیا تھا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ تو لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ اس ہوا یہ جو اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو، اور دوسرے اس بات سے کہ اس کے علاوہ اس کی الوہیت میں کوئی شریک ہو، اس بات سے پاک ہے کہ پوری دنیا کا نظام چلانے میں اور ربوبیت میں کوئی اس کا شریک ہو۔ تو عما یشرکون، وہ ذات پاک ہے ہر اس چیز سے کہ جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ ان تمام شرکاء سے، اللہ ان تمام پارٹنروں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام قسم کے انداز سے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام قسم کے پارٹنر جو انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، ان سے پاک ہے۔ تو اس آیت کے اندر ان کا جو جرم ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو حلال اور حرام کا اختیار دے رکھا تھا، جس چیز کو وہ حلال کہتے اس کو حلال مان لیتے، جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے اس کو حرام مان لیتے۔ تو یہ بھی ان کو رب بنا لینے کی طرح ہے، یہ بھی یہ اسی طرح ہے کہ گویا کہ ان کو رب بنا لیا جائے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ بھی ان سے قتال کا ایک سبب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یریدون، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان یطفئوا، یہ کہ وہ بجھا دینا چاہتے ہیں، کس چیز کو؟ نور اللہ، اللہ کے نور کو، اور یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے۔ یہ بجھا دینا چاہتے ہیں توحید کو، بافواہہم، اپنے منہوں کے ذریعے، اپنے منہ کے ذریعے پھوکے مار کر یہ اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں جو کہ توحید ہے۔ لیکن وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ انکار کرتا ہے اس چیز کا کہ الا ان یتم نورہ، مگر اس چیز کا مگر یہ اللہ نے تو یہ کرنا ہے کہ ان یتم نورہ، اس نے اپنے نور کا اتمام کرنا ہے، اس نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہے۔ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کو جو ہے وہ گل کرنا چاہتے ہیں، توحید کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ کوئی اس کے نور کو بجھا سکے، بلکہ اللہ تو اپنے نور کا اتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کرے گا، اور اپنی جو دین ہے اور جو توحید ہے اس کو غالب کرے گا۔ یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں ان کے بارے میں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے الکافرون کہا ہے، اور یہاں پر جو کانٹیکسٹ ہے وہ اہل کتاب کا ہی ہے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمارے بعض جدید دانشور جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کافر نہ کہا جائے، یہودیوں اور عیسائیوں کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ اب ہم کسی کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے، ہم بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے۔ تو غیر مسلم کی اصطلاح ذرا تھوڑی سی ان کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑی نرم اصطلاح ہے، اور کافر کی اصطلاح جو ہے وہ تھوڑی سی لگتا ہے کہ سخت ہے۔ تو بہرحال یہ نئے نئے قسم کے فتنے جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔
تو یہاں پر ولو کری حل کافرون سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب ہے. اگرچہ اہل کتاب کو برا ہی لگے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے گا، اپنے نور کا اتمام کرے گا. اور وہ اتمام نور کیا ہے، نور کو مکمل کس طرح کرے گا، اس کا بیان اگلی آیت میں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ هو الذی، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے ارسل رسولہ، اس نے اپنے رسول کو بھیجا، اپنے رسول کو مبعوث کیا. اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور آپ کی سچائی و بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا. اللہ تو وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، کیا دے کر بھیجا؟ بالہدا، بالہدا، ہدا ہدایت دے کر بھیجا، اور اس سے مراد علم ہے. ہدایت دے کر بھیجا، علم دے کر بھیجا. ودین الحق، اور حق، حق والا دین، وہ دین جو کہ حق ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد عمل ہے. عمل جو ہے اس سے وہ مراد ہے. تو علم اور عمل دونوں چیزیں ہو گئی. هو الذی ارسل رسولہ، اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، علم دے کر، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور اس دین کو دے کر جو حق کا دین ہے. حق کا دین، دین کا ایک معنی جو ہوتا ہے وہ اتباع بھی ہوتا ہے. جس طرح ہم نے پچھلے والی آیت میں کیا نا، ولا یدینون دین الحق، آیت نمبر 29 کے اندر جو ہم نے معنی کیا ولا یدینون دین الحق، یہ ہے ولا یدینون دین الحق. تو ہم نے اس کا معنی کیا کہ وہ اتباع نہیں کرتے دین حق کی. تو دین کے مختلف معنی ہوتے ہیں. ایک معنی اس کا اتباع بھی ہوتا ہے، اس کا ایک معنی قانون بھی ہوتا ہے. اسی طرح اس کا ایک معنی بدلہ بھی ہوتا ہے، جس طرح آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام آتا ہے دیان، بدلہ دینے والا. تو ودین الحق لیظہرہ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کر، یہ کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ، تاکہ اللہ تعالیٰ غالب کر دے اس دین حق کو. یا اس کے اندر مختلف احتمالات ہیں. اگر ہم لیظہرہ کی جو یظہرہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، اس کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائیں، اور یہ جو ہو ضمیر مفعول کیا ہے اس کو رسول کی طرف لوٹائیں، تو معنی یہ بنتا ہے کہ لیظہرہ، تاکہ اللہ تعالیٰ غالب کر دے اپنے رسول کو علی الدین کلہ، تمام ادیان پر. اگر ہم یہ جو یظہرہ کا فاعل ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو بنائیں، لفظ اللہ کی طرف اس کو ضمیر کو لوٹائیں، اور یہ جو ہو ضمیر مفعول کی ہے اس کو ہم دین حق کی طرف لوٹائیں، تو پھر معنی بنتا ہے تاکہ اللہ اس دین الحق کو غالب کر دے باقی تمام ادیان پر. ٹھیک ہے. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے لیظہرہ، تاکہ وہ رسول غالب کر دے اس دین حق کو تمام باقی ادیان پر. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف احتمالات اس کے اندر موجود ہیں، معنی ہو سکتا ہے ہر اعتبار سے. الدین کلی، تمام ادیان پر غالب کر دے، یعنی کہ یہ اس کا بیان ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ اتمام جو اللہ تعالیٰ کرے گا نا اپنے نور کا، اپنی توحید کا اتمام کرے گا، یہ اس کا بیان ہے اگلی آیت میں کہ وہ کس طرح ہوگا، اس کی تفصیل ہے. تو وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کے، اور بھیجا اسی لیے ہے تاکہ بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ مشرکین کو برا ہی لگے، اگرچہ مشرکین کو یہ ناگوار ہی گزرے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جی تمام لوگ ہوشیار ہیں، تمام لوگ توجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں یا؟ جی جی سر. جی سر. جی سر بیٹھے. اچھا جی. اب اس آیت کے اندر جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اب یہ پیچھے جن احبار اور رہبان کا تذکرہ ہوا، اب ان کی مزید بری صفات کا ذکر ہوگا. اسی طرح یہ بھی اسی طرح اسباب قتال ہیں. اہل کتاب کے اوصاف جو بیان ہو رہے ہیں وہ اصل میں اسباب قتال ہیں، کہ ان سے قتال کا حکم کیوں دیا ہے، ان کے اندر یہ اوصاف ہیں.
تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک احبار اور رہبان میں سے بہت زیادہ لوگ، ان کی اکثریت، لا یأکلون اموال الناس بالباطل، یہ آتے ہیں لوگوں کے مالوں کو بالباطل، باطل طریقے سے، خلاف شریعت طریقے سے، حرام طریقے سے۔ اے ایمان والو، ان مذہبی پیشواؤں کی اکثریت لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتی ہے، ہڑپ کرتی ہے، اور یہ ان کا پہلا برا وصف ہے، اور وہ کیا ہے؟ حرام کھانا۔ اور اب دوسرا وصف ذکر ہوگا، وہ کیا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، یعنی کہ ایک تو یہ کہ خود حرام کھاتے ہیں، لوگوں کے مال کو حرام طریقے سے کھاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں۔ تو یہ دو جرم ان کے ذکر کیے، اور اس کے بعد اب تیسرا جو جرم اور تیسری ان کی بری صفت ہے وہ کیا ہے؟ وہ بخل ہے۔ اب آگے اس کا تذکرہ ہوگا، تو فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، بس وہ لوگ جو ذخیرہ کرتے ہیں، یکنزون کنز بناتے ہیں، ذخیرہ بناتے ہیں، الذهب والفضة سونے اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں خرچ کرتے اس سونے اور چاندی کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یا ولا ينفقونها نہیں خرچ کرتے اس کنز کو، اس خزانے کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، تو فبشرہم بعذاب علیم ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ تو یہاں پر جو ہے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ سے ان کے ایک اور بری صفت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ بخل کرنا۔ بخل کرنا، مال کو اکٹھا کرنا، مال کی حرص تو ہے، اور مال کو حرام طریقے سے اکٹھا بھی کرتے ہیں، اور مال کو جمع تو کرتے ہیں، لیکن بخل کی وجہ سے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو فبشرہم بعذاب علیم ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ اب آگے دردناک عذاب کی تفصیل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس آیت کے اندر تخویف اخروی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جو کنز بناتے ہیں، مال اور دولت اکٹھا کرتے ہیں، اور وہ مذہبی پیشوا جو لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ دن کہ جس دن یحمى علیہا تپایا جائے گا، علیہا ان چیزوں کو، فی ناری جہنم، یحمى علیہا جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا ان چیزوں کو، فی ناری جہنم، فتکوا اور پھر داغا جائے گا ان چیزوں کو، ان کے اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اس کے بعد داغا جائے گا، فتکوا بہا داغا جائے گا، بہا اس گرم کیے ہوئے سونے اور چاندی کے ذریعے، اس گرم کیے ہوئے کنز کے ذریعے اس چیز کو داغا جائے گا، جباہہم ان لوگوں کے ماتھوں کو، ان کے ماتھوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم اور ان کی کمروں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ تو یہ ان کی تخویف اخروی ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ جی نور ایرا پوچھیں۔ سر علیہا کا یہ جو ترجمہ آپ نے کیا ان چیزوں کو، یہ کیسے ٹرانسلیٹ کیا؟ یہ اس طرح کیا ہے کہ یحما داغا جائے گا، علیہا یعنی کہ یحما کا مطلب ہے گرم کیا جائے گا، گرم کیا جائے گا، علیہا علیہا جو ہے نا یہاں، یعنی کہ یحما علیہا ان، یہ جو علیہا ضمیر ہے یہ راجع ہے کنز کی طرف، یہ راجع ہے کنز کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کنز ہیں ان کو گرم کیا جائے گا، ان خزانوں کو، یہ جو سونا اور چاندی ہے اس کو تپایا جائے گا آگ کے اوپر، یعنی کہ فی ناری جہنم، یہ جو جہنم کی آگ ہے اس کے اندر یہ ان کو تپایا جا رہا ہے اس سونے اور چاندی کو، ٹھیک ہے۔ یحما کا مطلب ہے تپایا جائے گا، علیہا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض جو افعال ہوتے ہیں ان کو متعدی کرنے کے لیے ان کے ساتھ حرف جر لانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بعض افعال جو ہوتے ہیں وہ متعدی ہو جاتے ہیں بغیر حرف جر کے، بغیر حرف جر کے متعدی ہو جاتے ہیں۔
لیکن بعض افعال جو ہوتے ہیں ان کو متعدی کرنے کے لیے حرف جر لانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم. اب یہاں پر علیہم جو ہے اصل میں المغضوب کو متعدی کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یا غالباً آپ نے صرف کے اندر یہ چیز پڑھ لی ہوگی، اگر نہیں پڑھی تو آپ لوگ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو اصل میں یہاں پر جو علیہا ہے یہ یحما کو متعدی کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یوم یحما علیہا. اگر ہم خالی یحما کہیں تو معنی یہ بنتا تھا کہ گرم کیا جا رہا ہے کسی چیز کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ بذات خود اسی چیز کو گرم کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر گرم کیا جا رہا ہے ان خزانوں کو گرم فتقوا بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اس میں دراصل صحابہ، جمہور صحابہ کا تو یہی مذہب تھا کہ جو مال انسان جس مال میں سے جس مال کی زکوٰۃ وغیرہ ادا کر دے وہ پھر کنز نہیں رہتا، وہ اس وعید سے نکل جاتا ہے. لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کو صرف اپنی ضرورت کا مال اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ جو مال ہے وہ انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے. لیکن جمہور صحابہ جو ہیں وہ ان کے اس موقف کے قائل نہیں تھے. فبشرهم، اچھا، یوم یوحى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم هذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم مال اپنے لیے بچا بچا کر رکھتے تھے، جن کو یہ ہے تمہارا وہ مال جس کو تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھ لو اب ما کنتم تکنزون، اس کا مزہ جو تم اکٹھا کیا کرتے تھے، یعنی کہ اس کا بدلہ. فذوقوا جزاء ما کنتم تکنزون، اس کے بدلے کو، اس کی جزا کو اب چکھو جو تم کنز کیا کرتے تھے، جو تم ذخیرہ کیا کرتے تھے. اچھا جی، اب یہ پچھلی آیت کے اندر بھی جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ بشارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اب یہاں پر بھی دیکھیں فبشرہم بعذاب علیم، یہاں پر بشارت کا لفظ استعمال ہوا ہے عذاب علیم کے لیے. تو یہ بات ہم نے پہلے کی تھی کہ بعض دفعہ بشارت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور مراد جو ہوتی ہے وہ تحکم ہوتا ہے، کیونکہ عذاب علیم کی خوشخبری نہیں ہوتی بلکہ وہ تو بری خبر ہوتی ہے. اس سے آگے جو ہے وہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اس کے اندر بھی اہل کتاب کے ایک برے عقیدے کا تذکرہ ہوگا اور ان کے برے اوصاف کا. اصل میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ یہ سارا کا سارا جو ہے یہ قتال کے اسباب ہی چل رہے ہیں، تو ان کے مختلف برے اوصاف، ان کے مختلف برے اعتقادات ان کو بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ ساری باتیں بیان کیوں ہو رہی ہیں؟ اس حکم کے لیے اسباب بیان ہو رہے ہیں جو ہم نے آیت نمبر 29 میں پڑھا ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ٹھیک ہے، جو آیت نمبر 29 جہاں سے شروع ہو رہی ہے. اصل میں یہ جتنے بھی اوصاف بیان ہو رہے ہیں یہ سارے اوصاف جو ہیں وہ اسی حکم کے لیے جو ہے وہ اسباب کی طرح ہیں. تو اب جو اگلی آیات ہیں ان کے اندر، اگلی 2 آیات کے اندر ان کے یہ اوصاف بیان ہوں گے کہ یہ اہل کتاب بھی اور اس کے اندر مشرکین بھی ان کے ساتھ شریک تھے کہ یہ لوگ جو مہینوں کی تعداد تھی یا تو مہینوں کی تعداد کو بڑھا دیتے تھے، یا مہینوں کے دنوں کو بڑھا دیتے تھے، یا مہینوں کی تعداد کو بڑھا دیتے تھے. اور یا پھر یہ ایک کام یہ کرتے تھے کہ مہینوں کی جو گنتی ہے اس کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. جب یہ ان کے لیے حرمت والے مہینے میں جنگ سے رکنا ممکن نہ ہوتا تو یہ کہتے تھے کہ اچھا یہ والا مہینہ ہم حلال کر لیتے ہیں، حرمت والے مہینہ جو ہے وہ ہم فلانا مہینہ اس کو حرمت والا بنا لیں. تو ان کے یہ دونوں ان کے برے اوصاف تھے. اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تحلیل اور تحریم ہے اس کو بدلنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے دنوں اور مہینوں میں اضافہ کرنا. ان دونوں برے اوصاف کا تذکرہ ہوگا، اور ان میں اہل کتاب تو شامل تھے، ان کے ساتھ ساتھ مشرکین بھی ان کے ساتھ شامل تھے. تو یہ آیت نمبر 37 پہ جو ہے وہ دوسرا حصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس سے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ منافقین کے عیوب والا تیسرا حصہ شروع ہو جائے گا آیت نمبر 38 سے. ٹھیک ہے،
لیکن ہم انشاءاللہ یہ جو آخری 2 آیات ہیں ان کو بھی ہم کل ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں آغاز کریں گے سورت کے تیسرے حصے کا، جو کہ منافقین کے متعلق ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.